جدہما الہ العالمین سادات کرام کی برکت سے سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف کا نور ہم سب کو نصیب فرما، بارگاہ رسالت میں اسے قبول فرما، جملہ انبیاء و مرسلین ان کے متبعین کی خدمتوں میں قبول فرما، خلفائے راشدین ازواج مطہرات بنات ارباح اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کی حرمت پر پہرا دینے والے جو اب تک آئے جو قیامت تک آئیں گے ان کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، غازیان اسلام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، بالخصوص حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، اس پاک بزم میں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب شریف کا قائل ہے، آپ جی کو حاضر و ناظر مانتا ہے، آپ کے اختیارات کا قائل ہے، ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے، ندائے یا رسول اللہ کہتا ہے، یا اللہ اس کی نسلوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں کا نور عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ۔ یہ مووی کی لائٹ اوپر کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وصلاتنا وديننا وإيماننا وروحنا ومعيننا ومغيثنا وباقرنا وكاظمنا وفاطمنا وزيننا وغوثنا وغياثنا وشوقنا وسرورنا ومقصودنا ومطلوبنا ومذكورنا ومنظومنا ومخدومنا ومحمودنا ومرغوبنا ومقسومنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين
بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے، فتح باب نبوت بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب شہدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، بے حساب و کتاب و عذاب و عتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی جرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، آپ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں ہزاروں لوگوں میں بھی حاضری پیش کرنی ہوتی ہے، مگر یہاں بڑے ڈاڈے فقیر بیٹھے ہیں، میرے یعنی آج جو ہے نا جی، یہ اگر اٹھ رہے ہیں اس میں جو حرکت آ رہی ہے، یہ اہل بیت صدقہ ہے، تو ظاہر ہے پھر حضرت غازی اسلام کے شہزادے بھی ہیں، اور حسنین کریمین کی مبارک نسل بھی یہاں پر موجود ہے۔ آج تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے، آج حال دل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بڑی محبت کے ساتھ ہمارے سنگی فصیح الحق صاحب نے وقت لیا،
اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے پشت پناہوں کو، رہنماؤں کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ صلہ اتنا ہی کافی ہے جی، قیامت کے دن باقی تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے جی، لیکن یہ بات تو میرے امام لکھ کے فتاوی رضویہ شریف میں کہ حضور اپنے غلاموں کو بخشوانے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنا امامہ اتارتے ہیں۔ اور ایک آواز آئے گی، اس کی ذمہ داری ہم خود لیتے ہیں جی، باقی باتیں بخاری شریف موجود ہے، کتابیں، اگر ادھر بات چلی گئی تو عرض کریں گے۔ ایک تو ہمارا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے قیامت والے دن حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو شفاعت کھول دیں، کسی کے بازو ان جیسے نہیں، کسی کا اشارہ ان جیسا نہیں، بس بازو شفاعت کھل لیں جی، اور ایک آواز آئے گی، فرشتوں باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے لبیک والوں کو قدموں میں بٹھا۔ یہ میرا وجدان تو ہے ہی ہے، الحمدللہ یہ ہر سنی مسلمان کہ حضور نے فرما دینا جی آ جاؤ جی، تو پھر ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ چھوٹی بات ہے جی، رب کی بارگاہ میں اپنا امامہ اتار دینا، اور پھر سجدہ تحقیق ہو تو اعلیٰ حضرت کی، جنہیں اعلیٰ حضرت کو چھڈیا جی اسی انہوں اپنی اکھاں نال ذلیل ہونے ویکھیا، جنہیں بھی اعلیٰ حضرت کو چھڈیا جی، پاویں کوئی مولوی ہے تے پاویں کوئی پیر ہے جی، جڑا اعلیٰ حضرت تو اصل میں اعلیٰ حضرت اور امیر المجاہدین یہ شخصیات کا نام نہیں ہے، یہ نظریے کا نام۔ نظریہ کیا ہے جی؟ کروں تیرے نام پہ انہیں جانا، یہ نظریہ ہے۔ تو جو اس نظریے سے دائیں بائیں جائے گا اپنی تحقیقیں لے کر آئے گا نا جی، اس بارگاہ میں تحقیقیں تو چلتی نہیں۔ ساری کائنات کے مولوی پیر سید میر علی شاہ صاحب جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک باری زیارت ہوئی تھے آپ حالانکہ شیخ المحدثین ہے جی، ایک باری حضور علیہ السلام دا دیدار ہویا تو اس تو بعد پیر صاحب انجنجی کرتے نا، مست ہو جاتے تھے اور کہتے تھے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہیں، ایک نام سجن دا گا رہی ہیں، لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی محبت میں پاگل کرتے، اللہ کرے ہم حضور علیہ السلام کی محبت میں چلے ہو جائیں اور پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں، خدا کی قسم۔ پھر کیا یعنی وہ کوئی امتی ہے جی جو کہتا ہے پہلے میں نے بخاری چو بکھاؤ پھر میں مننا گا، یعنی جو حضور کے ذکر کو بخاری کے تابع کر رہا ہے، جو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو ان کے تابع کر رہا ہے، اس کتاب وچ لکھیا ہوئے گا تے تاں مننا گا۔ یہ تے پیدا ہویا 194 ہجری دے اندر امام بخاری، تو کیا 194 ہجری سے پہلے کسی نے حضور کی شانیں نہیں بیان کی؟ بلکہ رب تو اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے جی۔ حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے جی، اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس میں روایات کے الفاظ مختلف ہیں، اور جس بندے کے گھر میں شفا شریف ہوتی ہے اس کے گھر میں کبھی جادو نہیں ہو سکتا۔ استاذ گرامی اس کو اپنے سرانے کے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ محبوب ترین کتاب ہے، 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، اس کو ضرور خریدیں پڑھیں۔ آج بھی جب حضور علیہ السلام اپنی خاص کچہری میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو جس تخت پر حضور جلوہ فرما ہوتے ہیں وہاں شفا شریف رکھی ہوتی ہے، اور حضور کتاب کو دیکھتے ہیں اور پھر مصنف کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں قاضی یاز کتاب لکھی ہے، چاس آ گئی ہے۔
انی سونی لکھی ہے، کڑاکے کٹ چھڑے بھی نام دیکھیں گے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس کے اندر حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ مدینہ منورہ میں جی ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس کی ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا مدینہ شریف میں۔ رب کی بے نیازیاں دیکھیے، بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تو یہ اس کے پیچھے بھاگا، بھیڑیا ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، یہ وہ منہ چو بکری کھینچ رہا سی تے بھیڑیے نے گلاں کرنا شروع کر دیتی تے گلاں بھی عربی چ کی تو کہنے لگے الا تتق اللہ، او یہودیا اللہ کو تین ڈر نہیں لگتا، تیرے دل دے اندر خوف خدا کوئی نہیں، الا حلت بینی و بین رزقی، رب نے میں روٹی دی تھی تو میرے منہ چو کھینچ رہے ہیں۔ تو بھیڑیا اپنی وہ جو چرواہا تھا وہ خود کو بھی بھول گیا اور اپنی بکریوں کو بھی بھول گیا، اور اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر کہنے لگا سبحان اللہ، یتکلم الذئب بکلام الانس، اے وقت بھی آنا سی کہ بھیڑیے نے اونج گلاں کرنی سن جویں انسان گلاں کرتے ہیں، اور وہ عربی بول رہا ہے، انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، اور وہ چرواہا انگشت بدنداں ہو گیا، حیران ہو گیا، ایک ہی ہو گیا جناب، جویں تہاڈے چو سنگی حیران ہیں جی، اے ایک ماڑا جا بندہ کیویں بول رہا ہے جناب۔ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے۔ مولوی تو دنیا میں اور نہیں ہوئے، کیا اکیلا ہی خادم حسین مولوی تھا؟ مولوی تو بڑے بڑے ہوئے، مگر یہ مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ملک بھی تھا، اس لیے جدھر نظر کرتا تھا دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا تھا۔ توجہ، انہیں کہتے ہیں رب کو ڈر نہیں لگتا، جیڑا رزق رب نے میں دیتا تو میرے کو کھو رہے ہیں۔ انہیں جدوں گلاں کیتیاں تے یہودی دی زبان تے سبحان اللہ گیا تعجب دے طور تے، انج بھی ہونا سی جی، جانوراں نے گلاں کرنی سن تے بھیڑیا اگوں نوں کہن لگا الا اخبرک باعجب من ذالک، ایدے نالوں میں تن حیران کن گل نہ دس چھڈاں۔ انہیں کہ او کی ہے؟ ابھی تو وہ پہلے ہی حیرت کے سمندر میں گم ہو چکا ہے، ورتہ حیرت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جب جدوں بھیڑیے نے گل بدائی، انہوں نے کہا میں تینوں اس تو وکری گل نہ دساں جڑی تینوں مزید حیران کر دے۔ انہیں کہا او کیڑی ہے؟ انہیں کہا کی بکریاں چرا چرا کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، رخت سفر باندھ ایتھوں تھوڑے جا پیدل ٹر کے اگے جا تے کھجوراں دے درخت آن گے نہیں، تے کھجوراں دے درخت جدوں تو کراس کرے گا اگے مدینہ آئے گا، اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ بین الحرتین، وہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے یخبرک بانباء ما قد سبق، جو ہو چکے حضور اودیاں بھی خبراں دے دیں، جو ہون والے حضور اودیاں بھی خبراں دے گا۔ لو جناب کائنات دا واحد بھیڑیا جی جنہیں مسلم شریف تے بخاری شریف کوئی نہیں پڑھی مگر حضور دا علم غیب منتا ہے، انہیں کسی دارالعلوم دا رخ نہ کیتا جی، کیونکہ انہوں پتا سی کہ دارالعلوم آج کل بدل دے جا رہے ہیں جناب، تے کی کرنے جا کے دارالعلوم دے اندر وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، درویش لاہوری کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عشق کی ہوندہ ہے؟ عشق کہندہ ہے نہ اسمم نہ جسمم نہ اینم نہ آنم، عشق کہندہ ہے نہ میرا اسم ہے کوئی تے نہ میرا جسم ہے، نہ میں یوں ہوں تو نہ میں وہ ہوں، نہ میں چنا کے ہوں
تو نہ میں اگر ہوں تو نہ میں مگر ہوں، لیکن اگر تم پوچھنا چاہتے ہو میں کون ہوں، ایک باری کر کے دیکھ میں تنوں دس چھڈاں گا میں کون ہوں۔ یہ جدوں ہو جائے نا جی پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگے کی ہے، اگے فیض آباد ہے تے اگے ڈی چوک ہے، بندہ کہتا بس اگے چلو جی ساڈا منڈا ہے سنگھی ہے گجراں والے دا، او دے ابا جی دا انہوں فون آیا، عدنان او دا نام ہے جی، او دے والد صاحب دا انہوں فون آیا جدوں فیض آباد آپریشن شروع ہونے لگے، انہیں کہا جے تو میرا پتر لگدا ہے تے گھر تو رہا، تو پتر اگر اپنے پیو نو کہندا ہے جے تو میرا پیو لگدا ہے فیض آباد سبحان اللہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ۔ انہیں کیا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جا جا کے رسول اللہ دا دیدار کر، کہ حضور دی صفت ہے وے شان ہے وے کہ جو ہو چکے ہیں حضور اودیاں بھی خبراں دینن، جو ہون والے اودیاں بھی خبراں دینن۔ ایتھے تے مولوی صاحب مستری نو بلا کے بٹھا کے کہندے جی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے، میں کہ اتنی بڑی دیوار کیڑے مستری کو بنوا لئی جے دے پیچھے دا علم حضور نو نہیں ہے، اور جلیا جڑا دیوار دے اس پاسے بیٹھا ہوئے نا انہوں نہیں پتا ہوندا کہ بلال مسجد دے باہر کی ہو رہا ہے، اور محبوب خدا ہے وہ تو عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، ادھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جڑے لوگ حضور علیہ السلام دے جوڑے مبارک گھنتے سن نا مدینہ منورہ دے اندر نالین طیبین طاہرین شریفین تیار کرتے تھے نا، سرسائی کرتے سن، او لوگوں نے دس چڑھتے سن، او بیک جبریل آ رہے، او بیک جبریل جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگیا کہ چلو میں چلاتے جانا، لیکن وہ ظاہر ہے حضور دا نام سن کے انہوں سرکار دے نال محبت تے ہو گئی، تجسس تے پیدا ہو گیا کہ من جانا چاہیے دا۔ کہنے لگا میں چلاتے جانا لیکن ملی بھی غنمی میری بکریاں دا کی ہوئے گا، تو انہیں کہا تسی جاؤ، باقی رہ گیا مسئلہ بکریاں دی رکھوالی، اے آج فقیر خود کرے گا، اے فقیر کرے گا۔ وہ کہنے لگا ویکھو کنا شرارتی ویڑیا ہے، لگتا ہے دا تعلق پی ٹی آئی دے نال ہے، کنا شرارتی ہے، کہندا ہے کہ تو جا تے میں بکریاں دی رکھوالی کراں گا، اور ہے بھی ریاست مدینہ تو میں بکریوں کی رکھوالی کروں گا، تو پہلے ایک کو دبوچ لیا ہے، تو کہتا ہے جنہوں میں پیچھے ٹر جاؤں تے سارے باقیوں نے بھی بلا کے تے باقی بھی لے جائے۔ تو سنو آپ کو جواب انہیں کی دیتا، انہیں کہا حضور جی تسی جاؤ جا کے سرکار دا دیدار کر کے آؤ، بیڑیا ضرور ہاں مگر حضور دا نام لے کے میں دھوکا کدی نہیں کرا۔ اے پتہ نہیں وکھرا بندہ آیا جنہیں ریاست مدینہ دا نام لے کے ساری قوم نو پکھا کر کے مار چڑھیا۔ حضور ان کو کیا پتا جو 300 کنال میں رہتے، ان کو کیا پتا غریب کون ہوتے ہیں۔ میں تن دستا غریب کون ہوندہ ہے جی، جڑا بندہ غبارے ویچدا ہے یا پینٹ کردا ہے، صبح تو لے کے عصر دی نماز تک دا غبارہ بھی نہ وکیا ہوئے تے سڑک دے کنارے بیٹھا ہوئے، کوئی بندہ انہوں نہ لے کے گیا ہوئے کم واسطے، تے 4 دیاں گھر جوان بیٹھی ہوں تے آٹا بھی مکیا ہوئے، انہوں جا کے پوچھنا غریب کون ہوندہ ہے۔ اللہ لیکن ظاہر ہے چونکہ جب حضور کی عزت پر کوئی بات نہیں کرے گا پھر ساری قوم کو اجتماعی طور پر جو ہے وہ مار پڑے گی۔ اس سے بڑی مار کیا ہے جی، ہمارے لیے رب کا گھر بند ہو گیا۔ تو یہ تو میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، خدا کی عزت کی قسم ہے، جہاں مولا علی کا نام لے لو کرونا ویسے ہی مر جاتا ہے۔ تھوڑا جا ذرا زور نہ لاؤ نا، ہم سنی ہے۔ یہ رافضی کو سنی کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ یہاں پر ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو کچھ ابھی مولوی کہلواتے ہیں، کچھ مراحل میں ہیں، بعد میں مولوی بنیں گے۔ ما بین الرفض والخروج،
ما بین الرفد والخروج. قرآن پڑھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم دودھ کیسے تیار کرتے ہیں. آج تک سائنس اس کا جواب نہیں دے سکی. سائنس کو نہیں سمجھ آ سکی کہ دودھ کے میں آندا ہے. اے منڈی آندا ہے. اے نہیں سمجھ آئی کہ آندا کے میں من بین فرث و دمن. ایک پاسے گوبر ایک پاسے خون وچوں آ رہا دودھ. گوبر کا ذائقہ دودھ میں مکس نہیں ہونے دیتا رب, اور خون کا رنگ نہیں جانے دیتا. اور دودھ کیسا ہے؟ رب خود کہتا ہے لبنن خالص, لبنن خالص سائغا للشاربین. رب فرماتا ہے بڑا خالص دودھ نے ہے. اچھا آ کہاں سے رہا ہے؟ ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے. فرمایا یہ دودھ کی نہر ہے. فرمایا دیکھو ہم دودھ کو, یہ ہر بات کتاب کی نہیں ہوتی ہے, کچھ باتیں جو ہے نا صدر سے بھی مترشح ہوتی ہیں, ان کو ماننا چاہیے, ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. العلم علمان, علم کی دو قسمیں ہیں, ایک کتاب سے ملتا ہے ایک جناب سے ملتا ہے. جو کتاب والا علم ہے وہ پڑھ کے بندہ مولوی غلام اللہ بنتا ہے, اور جو جناب والا ہے وہ سیکھ کے بندہ مہر علی بنتا ہے. سبحان اللہ. چلو لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. بابا جی نو ویکھ کے من پیر سید مہر علی شاہ صاحب دا زمانہ یاد آ گیا جی. ایک بابا انج بول پیا جی حضرت پیر صاحب دے زمانے دے اندر. اصل میں اقبال بھی کہتا ہے کہ دل سے عشق او توانا میش ہوا. اقبال کہتا ہے بندہ سردائیاں پین نال تے دیسی گھیو تے مکھن کھان نال کدی بھی نہیں دلیر ہویا. دلیر ہوندا ہی ہوئے جدوں دل وچ حضور دا پیار پیدا ہویا, اور حضور کی محبت بندے کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکال دیتے ہیں. ہر بندے نو موت تو ڈر لگتا ہے جی, پہلے میں بھی لگتا سی, ہن نہیں لگتا جی. میں کہنا پرسوں آنی ہے تے آج ہی آوے. حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی شفا شریف میں موجود ہے, آپ کی روح پاک قفس انصری سے جب پرواز کر رہی تھی تو روح نکل رہی تھی آپ کے وجود مبارک سے, تو آپ کی زوجہ محترمہ کہہ رہی تھی واہ حزنا ہو ساڈا کی بنے گا. فرمایا تینوں اپنی پئی ہے. انہیں عرض کی تو حضور شوہر بلال ورگا ہوئے ٹینشن تو ہوندی ہے نا. آپ نے فرمایا واہ حزنا ہو کیوں کہتی ہو, تمہیں تو کہنا چاہیے مبارکباد ہو. اس نے کہا حضور آپ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں تو خوشی کس بات کی؟ فرمایا غدن الکل احبت و حزبہ, جان دی دیر ہے حضور دا بھی دیدار ہونا ہے, صدیق اکبر دا بھی دیدار ہونا ہے, نال حضرت عمر دا بھی دیدار ہونا ہے, جان دی دیر ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب اصل میں یہ جو آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا, یہ میری تقریر کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے. یہ بات یہ سمجھ لیں کہ جدی ماں تگڑی سنی ہوئے نا او دا پتر مارا لگا. گل یاد رکھنا. حضرت صاحب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے نا جی آخری جو چیلنج کیا تھا وہ یہ تھا, پہلے تو آپ نے فرمایا نا مناظرہ کر لے مرزا. مرزائی کس کو کہتے ہیں جی؟ ویسے یہ ذات ہے لیکن یہ ذات ہے کوئی نہیں تھی. قادیان کسی شہر کا نام ہے مرزائی. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے مرزائی کس کو کہتے ہیں تو میں ببانگ دوہل جناب اپنی ذمہ داری پر کہتا ہوں پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی گلیوں میں جڑے کتے پھرتے سن نا جی, انہاں کتیاں نے جڑا موتر کیتا ہے اس موتر تو ہی جڑا پیڑا ہے انہوں مرزائی کہتے ہیں. اے فیصلہ حضور نے فرما دیتا, فرمایا جڑا جے دے نال محبت کرے گا وہ قیامت والے دن دے نال ہی اٹھے گا. تے اے تسی اندازہ کر لو تسی امیر المجاہدین دے نال ہو گے.
اے تے مالک صلہ تے دیندے ہی ہیں نا جی. اے کون کہندا ہے مالک صلہ نہیں دیندے؟ 4 سال کام کیتا 2 کروڑ بندے نے آ کے اوتھے گواہی دیتی ہے. اے صلہ دنیا ہی سی تے جڑا حشر ہی چونا ہے او اے وے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار. یہ تو بابا نے شعر کے میں یاد کروائے جی. یہ تو طیبہ کی محبت کا کون روتا ہے لپٹ کر اور چلے ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں. عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. حضور جی ناز ایدے تے نہیں کرنا جی. اے دیکھو جی ایدے تے ناز نہیں کرنا کہ میری چھت بڑی اونچی ہے جی. اسلام نے منع کیتا ہے. لوگ کہندے ہیں ساڑی چھت بڑی اونچی ہے ویکھ لو جی. دنیا دار لوگ کہندے ہیں تے رب دا گھر ہے نا. کدی یہ تے ناز نہیں کرنا کہ میرا گھر بڑا اونچا ہے. امہات المومنین کو پوچھا گیا سیرت پاک دیاں کتاباں چ لکھیا ہے. امہات المومنین کو پوچھا گیا کہ دسو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی چھت مبارک کتنی اونچی سی؟ تے سیدہ طیبہ طاہرات تمام امہات المومنین فرمانیاں اتنی اونچی سی کہ اسی کھڑی ہو کے انج ہاتھ لاندیاں سن تے چھت نو ہاتھ لگ جاندا سی. انہوں نے پوچھا جی پھر کس گل تے فخر کرنا ہے؟ تو حضرت حسان نے جواب دیتا فرمایا یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو لوگوں کو پیسے دیتے سانو اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما. یا اللہ تیرا شکر ہے ساڈے تے بڑا ہی کرم ہے کہ لوگوں کو تو اقتدار دیتا سانو اپنے حبیب دی غلامی عطا فرما. امام اعظم فرمایا کرتے سن جے بادشاہ نو پتہ چل جائے نا چٹائیاں چ رب نے کتنا سکون رکھیا یہ ساڈے خلاف لشکر لے کے آ جائے. لو جناب حضرت پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مرزے نے کیا میرے نال مناظرہ کرو. آپ نے فرمایا کس گل تے مناظرہ کرنا ہی؟ انہیں کیا جی اسی آواں گے سامنے آمنے سامنے بیٹھیں گے تے تفسیر لکھیں گے قرآن دی جڑا چھتی چھتی لکھ لوے گا انہوں نبی مان لواں گے. آپ نے فرمایا چبلا زمانے دے آتے نو انہاں بھی نہیں پتا جڑا جلدی لکھدا ہے وہ نبی نہیں ہوندا وہ تے منشی ہوندا ہے. جڑا چھتی چھتی لکھو تو منشی ہوندا ہے. تو کہندے اے تو نبوت دی علامت بنائی بیٹھا ہے جزو لا ينفق کے. آپ نے فرمایا انج گل نہیں بندی. تو ہاتھ پا بیٹھا ہے انہاں نو جنہاں دے سائیں تگڑے. تو ہن لگدا ہے پتر تو آ حضور داتا صاحب دی نگری چ دوویں آمنے سامنے بیٹھیں گے قلم نو زمین تے رکھیں گے میں قلم تے توجہ پاواں گا قلم خود حضور دیاں شاناں لکھے. تسی بھی انج کر کے سبحان اللہ کہہ دیتا ادوں ہی سبحان اللہ لوگوں نے کہہ چھڑیا. لیکن وہ جدوں یہ گل مرزے تک پہنچی تھی وہ تو موتر دا نکل گیا وہ تو نہ آیا. اشتہار چھپیا جناب وہ ساڈے کول موجود ہے جڑا اس ٹائم اشتہار چھپیا. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی. بادشاہی مسجد دے اندر پروگرام ہویا تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی بیٹھے سن. خطاب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب دس. آپ تقریر کرن واسطے کھڑے ہوتے ایک بابا جویں بولے نا بابا جی بابا کھلو گیا. وہ کہن لگیا بابا بڑا چنگا سی اصل ہی کنے ہوندے نے گل چھیڑ دین جی تاکہ کوئی بڑے گل دے چھڈن جویں انہوں نے چھیڑیا. کب قلندر رقص کرتا ہے جب مدینے سے تار مل جاتی ہے. وہ کہنے لگیا اے باپ حضور جی اے تے سن پتہ ہے کہ مرزا جھوٹا ہے لیکن جے وہ آ جاندا تسی سامنے بہندے وہ بھی سامنے بہندا تسی قلم تے توجہ پاندے تے قلم نہ لکھ دی تسی کی کرنا سی. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی سے کرامت کا ظہور نہیں ہوتا تو جے قلم نہ لکھ دی تسی کی کر دے. پوری دنیا دے اندر اہل اسلام نے اپنا سر جھکا لینا سی. تے آپ بابے وال ویکھ کے مسکرائے فرمایا بابا جی کھرلی ویکھی نے؟ میں کیا جی ویکھیے. آپ نے فرمایا کٹا ویکھیا ہی؟ انہیں کیا ویکھیا. آپ نے فرمایا قلعہ ویکھیا ہی؟ انہیں کیا حضور میں کیڑی گل کر رہے ہیں تے تسی مینوں کھرلی لے کے جا رہے ہو. فرمایا تیرا دماغ اتنا ہے نہ تاں تینوں میں مثال دے رہے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم تیری عقل دے مطابق گل کر رہے ہیں. انہیں کیا گل کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا بابا جی قلعہ جنہ تگڑا ہوئے گا نا کٹا انہ ہی زور لاندا ہے. انہیں کیا مطلب کی ہے؟ فرمایا جڑی گل میں قلم دی کیتی میں آپے کوئی نہیں کیتی ماں تے گل آندھی کوئی نہیں سی. اے بادشاہی مسجد دے اندر من سرکار نے اپنا دیدار کروایا تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے علی تگڑا ہو. اے تو قلم دی گل
سے آج مردے بھی زندہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لو جناب سنی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا دودھ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس میں گوبر بھی نہ شامل ہو اور خون بھی نہ شامل ہو. لو جی گوبر اگر آ جائے تو دودھ پئیں گے آپ؟ خون کا رنگ آ جائے تھنوں میں اتر جائے تو لوگ دودھ چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا دودھ وہ ہے خالص دودھ. خالص دودھ دی گل ہو رہی ہے جی. خالص دودھ ہوئی ہے جہدے اندر نہ گوبر ملے تے نہ خون ملے. اب یہ تو شان ہے دودھ کی. اور پوچھا سنی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سنی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں نہ تو صحابہ کی نفرت ہو نہ اہل بیت کا بغض ہو. جس طرح دودھ میں گوبر نہیں جا سکتا, دودھ میں خون نہیں جا سکتا, فرمایا اسی طرح جو خالص سنی ہوگا نہ اس میں صحابہ کی نفرت موجود ہوگی نہ اس میں حب اہل بیت میں کوئی کمی آئے گی. فرمایا وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہوگا, اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہوگا. فرمایا جب ان دو چیزوں کا مجموعہ اور مرکب جو بن جائے اس کو سنی بھی کہتے ہیں اور بریلوی بھی کہتے ہیں. اور جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بغض آ جائے, عداوت آ جائے, یا وہ رافضی بن جائے گا یا وہ خارجی بن جائے گا. تے اسی مولویاں دے پیچھے ٹرنا ہے نہ, اسی جانا امام احمد رضا دے پیچھے. کہ اعلی حضرت فرماندن میرے پیچھے آئی جاؤ تے اکھاں کھولنا نہیں, اکھاں بند کر کے آؤ. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. اصل میں اعلی حضرت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ بندہ متع کی پیداوار نہ ہو, نکاح کی پیداوار. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم, نہ اسی کالے نہ ساڈے جھنڈے کالے, نہ ساڈے گھر کالے. اے ویکھو اے بھی چٹا نے, نہ اسی کالے نہ ساڈیاں گلاں کالیاں نہ ساڈے علم کالے. ساڈے حبیب چمک دے ہوئے, انہاں دے فرمان چمک دے ہوئے, انہاں دی اہل بیت چمک دی ہوئی تو انہاں دے غلاماں دے چہرے بھی چمک دے دمک دے. بندہ کہنے لگا نہیں نہیں تے جڑا بندہ ساملا ہے وہ کدھر جائے گا؟ میں کیا او حسن دا تعلق نیم نقشوں دے نال ہوندا ہے, رنگ دے نال نہیں ہوندا. کہنے لگا کیوں ہے؟ اسی کیا ایویں کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے, بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے. بلال حبشی دی جلد مبارک چٹی کوئی نہیں سی, لیکن اقبال کہتا ہے یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. انہیں کیا تو میں حضور دا نام لے کے تیرے نال میں کوئی مانا تھوڑا ہی ہاں کہ ریاست مدینہ دا نام لے کے تے ساری امت دے نال دھوکھا کرانگا. اپنے اعتماد دی واری آئی تے ایک رات دے اندر 178 ووٹ لے لے, تے جدو مسئلہ ناموس رسالت دا آیا تے 5 مہینے سفیر بھی نہ کر سکیا. مسئلہ حضور سفیر کا ہوتا ہی نہیں, مسئلہ تو ضمیر کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے جو استاذن دے اس نعرے دی جی. میں نے انگلینڈ تو فون آیا, ایک بچہ ہے, دی عمر 10 سال ہے جناب, اس گوریں دے سکول وچ پڑھدا ہے, اوتھے ہی پیدا ہویا. وہ جا کے اتنے نعرے لاندہ ہے سکول دے اندر, وہ انہوں کچھ پڑھانے نو کو کہندا من سب نبیین فاقتلو. اچھا وہ دے گھر والے دا میں فون آیا, وہ کہنے لگے کچھ سمجھاؤ اسی کی کریے. تو میں کیا کی کرنا نے, وہ کہنے نے سکول والے نے سن لکھیا کہ اے اسی انہوں انگریزی پڑھانے ہیں, آپ کو کہندا من سب نبیین فاقتلو. وہ کہنے کہ ایدے نال تکلیف کی, وہ گورے آپ کو کہنے اور مسئلہ کوئی نہیں, جنہوں نعرہ لاندہ ہے سانوں ڈر بڑا لگتا ہے. میں کہا ڈر کے میں نہ لگے, بچے نہیں لگتے تسی. لو جی نہ میں خیانت کر رہا جی تہاڈے نال جی, میں کدی اپنا گلا نہیں بچایا جی تقریر رستے جی.
یہ کدی نہیں سوچا کل کی کریں گے صبح کی کریں گے تے نہ تسی کرنی ہے کیونکہ بارگاہ ہوئے جے پکڑ بڑی چھیتی ہو جاندی ہے جناب بڑی چھیتی پکڑ ہو جاندی تے اے بارگاہ ہوئے جے کرم نوازی بھی بڑی جلدی ہو جاندی ہے ایک میں لاؤں گا نعرہ جواب تسی دینا ہے اے میں عوام کو نہیں لوا رہا کہ کوئی کھڑا ہو کے لائے میں خود نعرہ لا رہے ہیں تے جواب تسی دینا ہے تے جواب ہے ہی دا ہوئے حضور خدا دی قسم ہے جڑے حضور دے دشمن نے جی موتر نکل جانا خدا دی قسم نعرہ ہائے دلیراں سے اے حضور جدوں دشمن سامنے ہوئے ادوں نعرے ہی لگ دینے جنگاں جڑیاں تقریراں نال کدی نہیں جتیاں جانیاں نعرے نال جتیاں جانیاں اے فیض آباد نعرے ہی تے لگے ہیں جناب تو ایک روحانی بزرگ ہیں کہتے ہیں جب آپریشن ہو رہا تھا تو ہم نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا غوث پاک خود تشریف لیا میں غوث اعظم دا اٹیسٹڈ ملنگ ہوں جی میں بغداد شریف ہر سال جانا جی میری کی اوقات ہے کمینے دی مالک میں بلا لینا تے اے نہیں کہ میں اتھے خالی 11ویں شریف دا ختم پڑھ دا تے کھانا میں اتھے جا کے بھی 11ویں شریف رج کے کھانا تو میں سنگی پوچھ دیں تھی 11ویں شریف دا لنگر بار بار کیوں کھاندے ہو بار بار اتھے لین اچ لگ کے تو میں کہنا ہوں میں تاں کھانا میں جڑا بندہ 11ویں کھا لوے نہ وہابی ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے اے میرے غوث سے 11ویں دا کمال حضرت ڈرنا نہیں ہے مالک تگڑے نے کوئی ایسی دی تیسی نہ دی اے جدوں بکواس کر دیں ادوں اے نہیں ڈرتے اسی ہفتے ہو کے کیوں ڈریے سارے مولوی مجھے کہتے ہیں کہ تسی مرزا جیلوی دے خلاف کیوں بول دے ہو چپ کر جاؤ اور میں کیا قیامت والے دن نمازاں کٹ کم مانیاں انہاں دی ذات واسطے بولے ہوئے جملے زیادہ کم عبداللہ بن انیس نے ٹردے ہوئے اثر دی نماز پڑھی جناب ٹردے آپ نے اثر دی کہ میں پڑھی ہوئے گی جناب کوئی بندہ میں 10 چھڑے جناب میں اپنا امامہ لا کے انہوں دے چھڑا گا کہ میں پڑھی ہوئی عقل پھٹ جاندی ہے حضور نے فرمایا میں تون چاہی دی ہے خالد بن نبیدی گستاخیاں کردا ہے عرض کیتا حضور جی چھال مار کے صحابہ تے کہیں بیٹھے سن لیکن عبداللہ بن انیس چھال مار کے آگے گئے حضور جی میں لے کے ہوں فرمایا جاؤ جی عرض کیتا حضور کوئی نشانی دسو میں بغیرت پہلے کدی نہیں دیکھا ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نشانی ہے کہ او دا چہرہ اتنا پیڑا ہے کہ تسی انہوں دیکھ کے خوف محسوس کرو فرمانے میں گیا اور ادھر اثر دی نماز دا ٹائم نکل رہا سی تو ادھر حضور دا حکم سی تو میں کی کیتا نال میں نیت بندی نماز تے نال میں ٹردہ بھی جا رہے ہیں تے نال میں نماز بھی پڑھتا اے گال میں نے پہلے آلہ حضرت شیر نہیں سے سمجھ آندہ اے عبداللہ بن انیس دی روح پاک نے سمجھایا سنو جی آلہ حضرت کیا کرنے ثابت ہوا کہ جملہ جڑا فرود ترجمہ 10 چھڑے نا جناب تے میں وہ دی نوکری کروں گا تقریراں چھڑ دیاں گا رمضان شریف تک 10 دن میں وہ دے پیر تو کے پیاں گا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں میں اشارہ کر چھڑے یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے تو حضور جی ٹردیاں دیگر دی نماز پڑھ چھڑی جناب اور فرمانے میں گیا میں ویکھیا تو جے میں حضور نے ارشاد فرمایا میں دی تون لائی تے میں واپس آیا وہ دی تون پورا لشکر میرے پیچھے ہو دے چیلے کمینے انہوں نے میرا تعاقب کیتا تے رستے چی غار آئی تے میں اپنی جوتیاں باہر نہیں ہیں تے میں غار دے اندر ٹر گیا تے جدو میں غار دے اندر ٹریا تو سارے غار دے باہر کھلوتے سن فرمانے میرے ویکھ دیاں کی ہویا مکڑی نے جالا تنا سبحان اللہ ایک جالے کی بات وہ کرتے ہیں جن کو ابھی ایوارڈ دیا گیا میں کیا تو کیڑا جالا او کیڑے جالے نہیں گلاں تو کر رہے ہیں اے ساڈے کولوں سن مکڑی نے جالا تھا نا کبوتری نے انڈے دے دی کہتے میرے سامنے اور میری جوتیاں باہر پڑی ہیں اور وہ بندے آپس ہی لڑ رہے ہیں بعض کہہ رہے ہیں اندر ہے کہ جو دوسرے کہہ رہے ہیں تسی پاگل ہوئے ہو اندر کیویں جا سکتے ہیں عبداللہ بن انیس یہ تھے مکڑی نے جالا تان لیا کبوتری نے انڈے دیتے فرمانے میں خوف محسوس کر رہا تھا پچھو آواز آ رہی سی عبداللہ تگڑا ہو مالک کنڈ نہیں لگن دے فرماندن میں وہ دی توڑ نہ چھڑی وہ دی توڑ میرے کو
تو میں لے کے تو پہنچیا تو حضور بابے بقی شریف تو باہر تشریف لے کے آ رہے سن اور رسول اللہ کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام. اور جب حضور علیہ السلام نے من ویکھیا نا تو حضور نے کوئی گل فرمائی. سنو جی، یہ جملہ حضور نے کسی نمازی واسطے نہیں کیا، یہ جملہ حضور نے اس واسطے نہیں کیا جڑا ساری رات کھلو کے قیام کرتا ہے، شب بیدار واسطے جملہ نہیں کیا. یہ جملہ صرف اسے واسطے کیا جنہیں حضور دی عزت اور عظمت اور ناموس سے پہرا دیتا، نال حضور دے گستاخان دی توہین لائی. نبی پاک علیہ السلام نے تک کے مسکرا کے فرمایا افلح الوجہ، اور جنہیں جنے دا پتر ویکھنے عبداللہ بن انیس کو ہے. ہاں ویکھو جنے دا پتر آ گیا نا. لو جناب، فرمانے حضور نے میں نے بلایا، فرمایا اندر آ جاؤ. میں اندر ٹر گیا. نبی پاک علیہ السلام نے میں نے اپنا عصا مبارک دیتا، فرمایا کول رکھو. میں عصا مبارک لے کے باہر آ گیا. یہاں پر جس نے گستاخ کو قتل کیا، کہتے ہیں جس نے گستاخ کی گردن اتاری اس کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریاست مدینہ میں تو اسے ہیرو قرار دیا جاتا ہے. حضور نے خود فرمایا جنے دا پتر ہے. تے اسی اس صدی دے اندر جنے دا پتر ویکھنا ہوئے ممتاز قادری نو ویکھنا. آپ دے والد گرامی واقعہ آپ دے بھائی بھی تشریف فرمان. میں واقعہ آپ دے والد گرامی کو سنیا. آپ دے والد گرامی نے میں خود حاضر ہویا تھا اتھے سنایا واقعہ. فرمان لگے کہ اسی پہلے بھی بیان کیتا ہے، چلو سر راہ آ گیا جناب، کہ سنی بڑے خوش نصیب ہیں، جدوں بھی غازی ہوئے انہاں چوں ہی ہوئے جناب. اور جنہوں نے اے واقعہ میں سنایا میرے تو انہوں دے درمیان ایک راوی ہیں تے آپ دے بھائی زندہ نایات ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگیاں دے. فرماندن کہ ساڑھے گھر او آگے جڑے آج کل پی ڈی ایم ہی چل الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے نام کیوں لیا جائے. انہیں کوئی پاک تے ہینڈ تے کوئی نہیں کہ انہوں نے نام لئیے. بوئے تے دستک کوئی انہوں نے کہا جی کون ہے جی؟ انہوں نے کہا جی اسی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور فلاں فلاں فلاں. رات کا ٹائم ہے جی. تو غازی کا باپ باہر تشریف لاتا ہے. ہاں جی کیویں آنا ہویا جی؟ انہوں نے کہا کہ اسی تاڑے نال کوئی گل کرنا چاہتے ہیں جی. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کریں بات. تو کہنے لگے نہیں آپ ہمیں اندر بٹھائیں تو صحیح. بیٹھیں گے اس کے بعد بات چیت ہوگی. تو حضرت بطل حریت ممتاز قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کہنے لگے اس چوکھٹ سے اندر آنے کے لیے یا رسول اللہ کہنا پڑتا ہے. اچھا وہ اب یہ تو ان کی زبان سے نکل سکتا نہیں. کیوں نہیں نکل سکتا؟ وہ کیوں نہیں نعرہ لگا سکتے جناب؟ یہ دا بھی جواب سن لو. بھی حضرت امیر المجاہدین دا کوئی قطورہ ہی تو دس سکتا ہے جناب. ساڈا یہ دعویٰ نہیں جی اسی شاگرد میں کہنا میں قطورہ بن جاواں نکا جائے بھی میرے واسطے بڑی گل ہے. حضور میں یورپ رہ کے آیا، اتنے بھی جا کے اسی دین دا ہی کام کیتا ہے جناب. ایک بندہ نا جی پنڈو دودھ لے کے آندا ہے تے پلاسٹک دیاں بوتلاں چ. اسی انہوں کیا یار ساڑھے کل سٹیل دا لوٹا ہے ایک نا تے تو او دے دودھ لے کے آیا کر. اے میں تو بوتلاں چ لے کے آنا ہے اے دے چوں بو بھی آندی تے میرے کل جڑا سٹیل دا لوٹا ہے باہر دے ملک چوں لے کے آیا تے اے ان ٹچ ہے، اس کو استعمال بھی نہیں کیا، استنجا بھی نہیں کیا، بالکل پاک صاف. کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات؟ کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو. میں نے کہا کیا نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگا دودھ جو ہے یہ نور ہے تو یہ لوٹے میں تو نہیں رکھا جاتا، یہ پاک برتن میں رکھا جاتا ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. کہنے لگے کیویں؟ کہنے لگے دودھ نور ہے یہ پاک برتن میں رکھا جاتا ہے. میں نے کہا حضور کی محبت نور ہے یہ صرف سنی کے دل میں رکھی جاتی ہے، ہر ایک کے دل میں نہیں رکھی جاتی. انہوں نے کہا جی ایک تسی چوکھٹ تو اندر نہیں آ سکتے، ایتھے جڑی گل کرنی کرو. انہوں نے کہا تسی انج کر لو، تسی صرف اتنا کہہ دو کہ ممتاز قادری نا ساڈا ہے، پی ڈی ایم والے اندر ساڈا ہے تے اسی ممتاز نو پھانسی نہیں ہون دیاں.
साढ़े जा कोई बंदा होंदा तो हाशिया वेखदा की जवाब देना, शरा देखता, फ़ोन करता किसी को, यार औखा जिहा सवाल आ गया की जवाब। सुनो जनाब, सुभान अल्लाह जी, जदों गाजी साहब जन्नती जान के ना जी तो उदों वो बंदा भी जाएगा जिन्हें बंदूक तैयार की सी। कमाल कर दे जना, असहाबे कहफ दा कुत्ता जाएगा जना, ते जड़ा कहंदा कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, भलेखे नजूर मौलवियां नूं भलेखे पे ने जी। सद मौलाना रूम फरमांदे सारियां किताबां नूं कुएं दे हवाले कर ते अपने दिल नूं हुजूर दे हवाले कर। हमारे जैसा कोई बंदा होता तो पता नहीं क्या क्या सोच के तो क्या क्या जवाब देता और बाद में वो गलत ही होता। गाजी साहब के वालिदे गिरामी को उन्होंने पेशकश की कि सिर्फ आप इतना कह दें कि मुमताज़ आपका है तो हम इसको बचा लेंगे, हम फांसी नहीं होने देंगे। वेख लो किथे किथे ना दे हाथ पैंदन जनाब। तो मुमताज़ कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदे गिरामी फरमाने लगे, बड़ा ही कोई सोना जुमला, पता नहीं किथों जिबरील अमीन लैके आए जनाब, इंज ट्रे च रख के दिता ने, हुजूर जी ए आखो ना जी। आप फरमाने लगे जी अपने घर गाजी ना जमन ते किसी दे घरों गाजी खरीदन ना आ जाया साउंड बंद करो तुसी लाओ जी, लब्बैक लब्बैक। रब बड़ा बेनियाज है जी। वो कहने लगे तुसी जाओ तो मैं हुजूर दा नाम लैके तुहाडे नाल धोखा नहीं करांगा। की मतलब है जनाब इसका? हज़ारा मतलब हो सकते हैं। फरमाया रब इतना बेनियाज है कि जिस जगह च महबूब दा जिक्र करने वाला कोई इंसान नहीं होएगा, रब जानवरों को भी जिक्र करवा। उत्थे भेड़िया जनाब हुजूर दियां शाना बयान कर रहा था, इत्थे दो लत्तां वाला मौलवी इमामा बन के जुब्बा पा के चेहरे दे उत्ते वाल वधा के भी कहना कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं बख्शवा सकते। मैं कहा तू कलमा क्यों पढ़े? तू कहना बख्शवा नहीं सकते और हम क्या कहते हैं? क्या ही ज़ो कफ़्ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ताले बरगश्ता तेरी साजगारी, वाह सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की है जारी। बस इंज जी खुल डुल के जी प्यार करना है हुजूर अलैहिस्सलाम दे नाल। और बाकी मसला रह गया जी ताजदार ख़त्म नबूवत दा जी, अकीदा ख़त्म नबूवत। ए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जी हदीस शरीफ नकल की है, हदीस नंबर 4712 किताब तफसीर दे अंदर। ए सारा वाक़या तुसी सुना है, क़यामत वाले दिन सारे लोग हज़रत आदम को जान के जी साड़ी शफात करवाओ। आप फरमाएंगे इज़ाबू इला गैरी, आगे जाओ, इज़ाबू इला गैरी। नबी होकर कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। हालांकि कहना चाहिए अल्लाह की तरफ जाओ, कहते नहीं गैरी, आगे जाओ, वो आगे वो आगे वो आगे वो आगे वो आगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे हुजूर जाने जाना के पास जाओ। लो जनाब जन्नत में जाने की सलाह है जी, और हम ज़रूर जाएंगे, हम ही जाएंगे। जन्नत है हुसैन की और हुसैन है हमारे, रोला ही कोई वो मैं सदके जावा जी हुसैन पाक दे फैज़ थे। मैं करबला भी जाता हूँ, लोग कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्यो नहीं जमया, मैं कहना जिन्हें करबला नहीं वेख्यो बिल्कुल ही नहीं जमया। अल्लाह दी कसम, अल्लाह आपको करबला ले जाए।
ہاں منظر ہی کچھ اور ہے جناب، خدا کی قسم ایسے کر دیں نا امام حسین پوری دنیا سے روٹی ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا اسی سنی ہے جی جویں دی آل بیت نال اسی محبت کر دیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہم لڑاتے نہیں ہیں، ہم تقابل نہیں کرتے۔ جنہوں نے تقابل کیتا وہ مر گئے۔ یہ تقابل کا یہ وکھرا طریقہ جی، علی 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 علی، میں نے کہا جی اگے بھی تو گل کر کے خالی علی علی تو رکھنا ہی، کہتے نہیں تم کیا جانو شان علی کیا ہے، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، کہتے علی وہ ہے جو سیرا سجا کر نبی کے گھر گئے۔ تو ہم نے کہا یہ جملہ مرکب مفید نہیں ہے، یہ مرکب تام نہیں ہے، کہتے ہیں تام کیسے ہوگا؟ میں نے کہا علی وہ ہے جو سیرا سجا کر نبی کے گھر گئے، اور صدیق وہ ہے جن کے گھر سیرا سجا کر مصطفیٰ خود آئے ہیں۔ کہتے ہیں علی وہ ہے جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، میں نے کہا نبی وہ ہے جن کے گھر میں صدیق کی بیٹی ہے۔ ٹیکسلے والے ہو تمہیں سمجھ ہونی چاہیے جنہوں کو لتیاں لتیاں جانیاں انہوں نال بھی پیار کیتا جاندہ ہے، جنہوں نے بیٹیاں دتیاں جانیاں انہوں نال بھی پیار کیتا جاندہ ہے۔ نہیں علی وہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر حضور کے کندھوں پر آئے، تو میں نے کہا صدیق وہ ہے غار ثور کی خلوتوں میں حضور جن کے کندھوں پر آئے، جن کے کندھوں پر علی آئے ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جنہوں نے کندھوں پر مصطفیٰ کو بٹھایا ہے سنی ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک حضرت میاں میر بالا پیر ہمارے لاہور شریف کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہ آپ نے فرمایا کتھوں آیا؟ انہوں نے کہا میں ایران تو آیا۔ فرمایا کیویں آنا ہویا؟ انہوں نے کہا جویں آج کل ایرانی ٹولہ سرگرم ہے مگر یہاں جگہ نہیں ہے، اور ان کے پاس وہ کرسیوں کو تقریر سناتے ہیں، تو کیا لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ؟ میں نے کہا سیدھا سا مسئلہ ہے جو تیرے در سے یار پھر اور پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں، دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے کیوں؟ بندے نہیں لبدے حضور انہوں نے تقریراں واسطے، جگہ ہی نہیں ہو گیا۔ کتنے بندے تھے؟ 5000، بیچ میں سے 3 صفر نکال دو، انہیں بندے گنے ہی نہیں گئے۔ انہوں نے کہا میں ایران تو آیا۔ فرمایا کی آیا کیویں آیا؟ انہوں نے کہا میں صوفیاں دی خبر لینی ہے تے لاہور دے مولویاں دی خبر لینی ہے۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں زہرا دے شہزادے دا یہاں حضرت داتا صاحب بیٹھے ہوئے تو خبر لین آئے گا؟ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جس طرح کی اہل بیت کی میں شان بیان کرتا ہوں سنی نہیں کرتے۔ فرمایا اے کرسی ہے، اے میدان ہے، تو بیٹھ تو کر۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا جی کربلا شریف دی امام مولا حسین بادشاہ دی یہ شان ہے کہ جڑا بندہ قیامت تک کربلا شریف آپ دے مزار پر انوار دے سجے کھبے 40 کلومیٹر دے اندر دفن ہوئے گا، قیامت والے دن جنت ہی چوٹھے گا۔ کہہ چھوڑو میں نہیں کہلواتا، میں کہتا ہوں یہ تسبیحاں گھر جا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ سانو تھوڑے دانے چاہیے بس داغی نہ ہو جائیں، سارے ستھرے ہو۔ کھوٹے سکے ادھر چلتے ہیں، کس نے کہا کھوٹے سکے چلتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں کوئی کھوٹا سکہ نہیں چلتا، سب کھرے چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں جی کی؟ انہوں نے کہا جی 40 کلومیٹر جیڑا بندہ دفن ہوئے گا قیامت والے دن جنت چ اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا واہ جی واہ کیا شان ہے مولا حسین بادشاہ دی۔ فرمایا ہن ذرا کرسی چھڈنا، ہن سن آن دے۔ آپ نے کرسی تے تشریف فرماؤ کہ فرمایا کون ہے مولا حسین؟ اس نے کہا نواسے ہیں۔ فرمایا کس کے؟ کہا نبی پاک کے نواسے ہیں۔ فرمایا نواسے کی شان زیادہ ہوتی ہے یا نانا جان کی؟ کہنے لگا نانا جان کی۔ تو فرمایا پھر تینوں مننا پائے گا جڑا نواسے دے سجے کھبے سو جائے جنت ہی اٹھے گا، کہ جس نانے نے ابو بکر نو 1400 سال تو اپنے سینے نال چھلایا وہ کتھوں اٹھے گا؟ یا رسول اللہ لبیک، لو جناب سارے بندے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے جی شفاعت طلب کرنے کے لیے۔ شفاعت کس کو ملے گی؟ جس کا نعرہ قیامت والے دن ایک جس کا یہ نعرہ ہوگا جی شفاعت اس کو ملے گی۔ لو جناب بخاری شریف ایک کوئی پھکی کافی ہے جناب، بس ایک کوئی دلیل۔
815 نمبر صفحہ دارالسلام نے وابیہ نے کتاب چھاپی ہے جناب، اور یہ دیسی اور صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری پڑھنی چاہیے مگر صحیح پڑھنی چاہیے، صحیح پڑھنی چاہیے، اور صحیح بندہ تب پڑھتا ہے جب بندہ اعلیٰ حضرت کا نوکر بن جائے۔ لو جناب قیامت کے دن نعرہ ہوگا جی، جس نے حضور سے شفاعت کی منظوری کروانی ہے وہ حضور کو یہ جملہ کہے گا، یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ خاتم الانبیاء دا اردو ترجمہ جی، تاجدار ختم نبوت، وہ کہے گا یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت۔ آگے سے سرکار فرمائیں گے بخشے گئے ہو تمہیں میری شفاعت مل چکی ہے۔ ختم نبوت پر کام کرنے والوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہے، اور سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں۔ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ فیض آباد والے وفادار کہاں ہیں۔ ساری دنیا دے مولوی ایک پاسے، جڑا بندہ ایک واری بابے دے کول ٹر کے حاضری لوایا ہو ایک پاسے۔ گل چلی جناب، اے نعرہ تے ساڈی گل ختم جناب، تے کدی تسی لاہور آئے پھر اسی جناب دی میزبانی کرانگے حضور داتا صاحب دے قدمہ چ۔